أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں، یعنی اللہ اکبر کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ اس کی بڑائی کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ اللہ کتنا بڑا ہے، آپ غور کیجئے کہ اللہ کی مخلوق کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ جو سورج ہمیں دن کو نظر آتا ہے یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی کم نظر آتی ہے۔ جو سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے وہ ہمیں فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، لوگو اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہے۔ اتنی بڑی ذات جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اللہ پاک کو اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، انسانوں میں کئی انبیاء گزرے، کئی اولیاء گزرے، لیکن اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار اپنی ساری مخلوقات میں سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بس یہ آج کا سبق ہے، اور اس بات کو فرشتے بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس ذات سے۔ معراج کی رات جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، ادھر انبیاء جمع ہیں، پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ اللہ پاک نے اپنی طاقت سے تمام انبیاء اور رسولوں کو جمع کیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پھر یہ نماز پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کہا آقا جماعت جن لوگوں کی مرضی ہو، اگرچہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام، یوسف جیسے حسین کیوں نہ ہو، پیغمبروں کی جماعت بھی اگر ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ سے اللہ کو پیغمبروں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج آسمان سے ایک زمین پہ فرشتہ اترا ہے، آج سے پہلے لم ینزل الارض قط، اس نے اللہ کی زمین کو دیکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ وہ زمین پہ اترا ہے، وہ بھی آج اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے میرے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں بھی تیری دھرتی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
حالانکہ ہزاروں سال گزر گئے، آج تک اس نے زمین پہ آنے کی اجازت نہیں مانگی، آج کیوں مانگ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اے میرے اللہ مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں زمین پہ جا کے تیرے آخری محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے محبوب پیغمبر کے دیدار کے لیے، آپ کو سلام کرنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا اے میرے فرشتے، جو بھی کسی کے پاس مہمان بن کے جاتا ہے، کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، جاؤ پھر میرے محبوب پیغمبر کے پاس بھی تم تحفہ لے کر چلے جاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا بشرہ بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آج سے اللہ پاک نے جنتی عورتوں کی سردار آپ کی بیٹی فاطمہ کو بنا دیا ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو کہ جنتی نوجوانوں کا سردار اللہ پاک نے حسن و حسین کو بنا دیا ہے۔ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے، وہ آپ کو سلام کرنے کے لیے زمین پہ اترا کرتے تھے، صرف ایک فرشتہ نہیں۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتہ ایک تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج کی رات 7ویں آسمان کے اوپر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اچانک میرے سامنے ایک بیت اللہ نما گھر آیا، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو مجھے جبریل امین نے بتایا اے اللہ کے حبیب، جس طرح مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، انسان اس گھر کا طواف کرتے ہیں، یہ اللہ پاک نے فرشتوں کے لیے بیت المعمور بنایا ہے۔ ایک دن میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کر کے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جو نکل جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، اتنی فرشتوں کی تعداد ہے۔ اور اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، او کائنات کے لوگوں، یہ آسمان کے سارے فرشتے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کو پتہ ہے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس ہستی سے ہے، اگر ہم ان پہ درود پڑھیں گے تو اللہ ہمارا ہم پہ راضی ہوگا۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو تو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا، کہ میرے محبوب پیغمبر کا غلام کب درود پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے، آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب اذان کی آواز تمہیں آنے لگے جس طرح مؤذن کہتا جائے تم مؤذن کے پیچھے ویسے کہتے گئے کرو، جواب دیتے رہا کرو۔ جب اذان مکمل سن لو ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھا کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھا کرو، کیونکہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو میرا غلام اور میرا امتی ہو کے مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک فوراً اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آسمان کے سارے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا۔ لیکن ہم تو ایسے غلام ہیں، ہمارے پاس اذان سننے کا ٹائم نہیں، درود کون پڑھے گا؟ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھو میرے اور آپ کے درود پڑھنے سے میرے محبوب کی شان میں فرق نہیں پڑتا، ہم نہ پڑھیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا، اور درود پڑھنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ پاک کا قرب ملتا ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پاک پڑھتا ہے۔
ہم نہ بھی پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے، آقا فرماتے ہیں انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث، ابھی تک جبریل امین میرے پاس پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر نہیں آئے تھے، میں اس سے پہلے بھی مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں، اس کے پاس سے میں جب بھی گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، شدت کی گرمی، دوپہر کا وقت ہے، ہم نے اسٹے کا ارادہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسٹے کا حکم دے دیا، ہم نے آپ کے لیے ٹھنڈا سائے دار درخت چھوڑ دیا، ہم دور دور درختوں کے نیچے جا کے ہم نے ڈیرے لگا لیے، ادھر اسٹے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آئے اور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ پاس سے جو آپ کے درخت کے قریب درخت تھا، اس نے زمین کو پھاڑ کے چلنا شروع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے اور تھوڑا سا جھکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، ہم نے کہا اللہ کے حبیب اس طرح کا عجیب واقعہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آج تو بڑا انوکھا قصہ دیکھا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حبیب یہ جو درخت ہے نا، اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا ہے، آپ کے قریب چلتا ہوا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرا پھر واپس چلا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاذنت ربہا ان تسلم علیہ، جب میں ادھر آیا تو یہ درخت اللہ کے آگے رو پڑا، اے اللہ تیرا محبوب پیغمبر میرے قریب آ گئے ہیں، اے اللہ مجھے اجازت دے، شاید دوبارہ ایسا مجھے موقع نہ ملے، مجھے اجازت دے، میں تیرے محبوب پیغمبر کے قریب جا کے ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کو اجازت دی ہے، پھر اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا ہے اور مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں اور آپ درود نہ بھی پڑھیں گے ان کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، اگر درود پڑھیں گے تو اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا۔ جو ایک بار غلام ہو کے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک فوراً اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتے تو آپ کو پہچانتے ہی پہچانتے ہیں، فرشتوں کے سامنے تو ہمارے حبیب کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے، فرشتوں کو آنا جانا تو ان کا لگا ہی رہتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے، اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر کی یہ شان، یہ مقام تو ایک ایک جانور بھی جانتا ہے۔ سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک انصاری صحابی آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ہمارے باغ میں ایک اونٹ نے سرکشی کر دی، وہ کسی کو باغ میں جانے ہی نہیں دیتا، قد عطش الزرع والنخل، اللہ کے حبیب کئی دن گزر گئے، ہم اپنے باغ کو پانی نہ لگا سکے، کھیتی اجڑ رہی ہے، باغ خراب ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب آئیں ہمارے اور اونٹ کے درمیان صلح کروا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا آؤ ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، صحابہ ساتھ ہیں، آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ایک صحابی گھبرایا ہوا آگے آگے عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب انا نخاف علیک سولتا، میرا دل کانپ رہا ہے، آپ ایسے نہ جائیں۔ اللہ کے حبیب آگے کوئی انسان یا فرشتہ نہیں ہے جو آپ کی شان اور آپ کے مقام کو جانتا ہو، اللہ کے حبیب آگے ایک جانور ہے، اس کو کیا خبر آپ کا مقام کے، آپ کی عظمت کے، اللہ کے حبیب ایسے نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی منہ بأس، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں، تم پیچھے ہٹو۔ آپ نے دروازہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اونٹ نے باغ کے دوسرے کونے سے دیکھا، لوگ آئے، وہ ادھر سے بھاگ نکلا۔ صحابہ کہتے ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب اونٹ کی نگاہ قریب آ کے میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پر انوار میں پڑی تو اس نے اپنے قدموں کو ادھر ہی روک دیا، ادھر سے ہی اپنے سر کو جھکاتا آ رہا ہے، فَأَقْبَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاجِدًا، حدیث کے الفاظ ہیں ادھر سے ہی بڑے دھیمے قدموں کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتا آ رہا ہے، اور آتے ہی اس نے اپنا سر میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔
حن وظرفت عینا، یہ ایک جانور ہے، ارے انسان یہ ایک جانور کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک جانور ہے، اس کو پتہ ہے جو پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے، تیرے میرے ایک گھر کا نہیں، ایک محلے، ایک شہر کا نہیں، ایک ضلع، ایک ملک کا نہیں، پوری کائنات کا جو نظام چلانے والا ہے اس کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے ہے۔ اگر میں نے ان کی نافرمانی کی تو میں کدھر جاؤں گا؟ ایک اونٹ کو پتہ ہے، صحابہ کہتے ہیں اس نے سر محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھا ہے، حن وظرفت عینا، ہم نے پہلا منظر دیکھا کہ اس اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے۔ وہ اونٹ بھی پتہ نہیں کب سے میرے محبوب پیغمبر کے دیدار کو ترس رہا ہوگا۔ وہ کیسے خوش نصیب جانور بھی تھے جو میرے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا کرتے تھے، میرے پیغمبر کے پاؤں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم وہ جانور بھی کتنے ہی خوش نصیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے ہاتھ پھیرا فسکتا تو اس کے آنسو تھم گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا لمن ھذا الجمل، او میرے صحابہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ صحابی ایک آگے بڑا عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے، انک تجیعہ وتدیبہ، قربان جائیں میرے پیر و مرشد صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، میرے محبوب پیغمبر تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہے کہ تم اس سے کام تو بہت لیتے ہو لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ عرض کرتے اللہ کے حبیب آئندہ سے کبھی موقع نہیں ملے گا۔ وہ صحابی نے مہار پکڑی، چلتا بنا، باقی صحابہ نے آپ کو گھیر لیا۔ عرض کرتے اللہ کے حبیب یہ اونٹ آپ سے پیار کرتا ہے تو ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ اونٹ ہو کہ آپ کی محبت میں آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، میری شریعت کے اندر کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔ تو یہ اونٹ بھی میرے محبوب پیغمبر کو پہچانتا ہے۔ اونٹ کیا اللہ کی قسم ایک ایک درخت جانتا ہے۔ مسلم شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ آپ نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا ہے، آپ کو کوئی اوٹ دیوار کو کمرہ نظر نہیں آیا، آپ نے دور سے دیکھا کہ دو درخت کھڑے ہیں، اگر یہ دونوں مل جائیں گے تو پردہ بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس پہنچے، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، او نوجوان ذرا سوچئے گا، میرے محبوب علیہ السلام نے اس درخت کو گھنٹے 2 گھنٹوں کا لیکچر نہیں دیا، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایک بار ہی بولا ہے انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ اس درخت کو پتہ ہے یہ آرڈر دینے والا کون ہے، اس کو پتہ ہے کہ پوری کائنات کا جو مالک ہے اس کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے ہے، اگر میں نے ان کی نافرمانی کی تو میں کدھر جاؤں گا؟ اللہ کی دھرتی پہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ذات کی نافرمانی نہ کی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا، اس درخت نے زمین کو پھاڑ کے آپ کے ساتھ ایسے چلنا شروع کیا، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ، جیسے تابعدار اونٹ اپنے مالک کے ساتھ چلتا ہے، وہ چلتا آ رہا ہے، درمیان میں آپ نے روک دیا، وہ رک گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے درخت کے پاس پہنچے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھا درخت ایسا تھا، نہیں وہ سارے ہی بڑے خوش نصیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس پہنچے، اس کی بھی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایک بار ہی بولا انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ وہ درخت بھی میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ چل پڑا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، درخت تو چل پڑے ہیں لیکن میں اور آپ تو نہیں نہ چلے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے درخت کو تو ایک بار ہی بولا تھا، مجھے اور آپ کو تو میرے محبوب ساری زندگی کہتے رہے۔ تم اپنے کاروبار میں بیٹھے ہو، اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہو، اپنے بچوں میں بیٹھے ہو، تاش کے اڈا لگا ہوا ہے، گیم لگی ہوئی ہے، کاروبار ہے، دکان پہ بیٹھے ہو، میرے محبوب ساری زندگی کہتے رہے جب مسجد سے اذان کی آواز آ جائے سب کچھ چھوڑ دے اور چل مسجد کی طرف۔
میں اور آپ چلے؟ وہ درخت خوش نصیب تھے جو میرے محبوب علیہ السلام کے ایک آرڈر پہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہم نے نہیں چھوڑا۔ اس درخت کو تو ایک بار بولا گیا تھا نا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نماز کے بارے میں تو ساری زندگی کہتے رہے، ساری زندگی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میرے غلاموں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے رب نے نماز میں رکھی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے میرے اور آپ کے نماز پڑھنے سے۔ کیا ہم عاشق رسول ہیں، کیا محبت کرنے والے ہیں، کیا پیار کرنے والے ہیں جو پرلے درجے کے ہم بے نماز ہیں۔ یاد رکھو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے محبوب علیہ السلام کا کچھ نہیں لگتا۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے آخری الفاظ جو میں نے سنے، آخری وصیت جو میں نے سنی ہے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، او میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غصہ جانتے ہو کس پہ آیا ہے؟ بخاری شریف کھولیے، صحابہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور پھر جاؤں، جو میرے بلال کی آواز سن کے مسجد میں نہیں نہ آئے۔ میرا دل چاہتا ہے فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اگر بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو زندہ ہی آگ لگا دیتا۔ او اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیر و مرشد سے ہے۔ جس چھت کے نیچے اس کے محبوب پیغمبر کی ایسی نافرمانی کرنے والا رہتا ہو، اس گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ اسی لیے تو اے مسلمان تو مار کھا رہے، ہر جگہ تجھے مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ تجھے ذلیل کیا جا رہا ہے کیونکہ تو نے اپنے محبوب پیغمبر کی نافرمانی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت علی پاک فرماتے ہیں، آپ نے نماز کی وصیت کی ہے۔ یار گستاخ سے گستاخ بیٹا، نافرمان سے نافرمان بیٹا جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کو وصیت کر جائے نا، مرے ہوئے باپ پہ اس نافرمان بیٹے کو ترس آ ہی جاتا ہے، وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم نے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے۔ آپس میں ہمیں لڑنا یاد ہے، مسجدیں ہماری ویران ہو رہی ہیں، کتنے کتنے بڑے محلے اور نمازی کتنے۔ آئیے واپس آ جائیے، اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرو نماز کی پابندی کر کے۔ آج ہی جمعے میں عرض کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے خوش تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہوئی، موسیٰ نے پوچھا کیا تحفہ ملا؟ کہا اللہ پاک نے میری امت کو 50 دفعہ ملاقات کا ٹائم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر سے ہی واپس جاؤ، آپ کی امت سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ واپس گئے، 25 معاف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ، 10 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، کہا راوت عن بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 10 کہاں سے پڑھے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراصل صحابہ کو دیکھ کے گئے تھے، صحابہ تو آپ کے اشارے پہ جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے، ان کے لیے نماز کیا چیز تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ، پھر آئے، کہا کیا بنا؟ کیا اللہ پاک نے کہا ہے تیری امت 5 پڑھے گی، میں 50 کا ثواب دے دوں گا۔ لا یبدل القول لدی، میرے آخری محبوب پیغمبر ہماری طرف سے قانون بدلا نہیں کرتا، وہ نمازیں 50 ہی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے میں 50 ہی گن لوں گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی وہ ہے جو نمازی ہے۔
اور نماز مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو گئی؟ اور کس نے مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈال دیے کہ یہ نذرانہ دے دے اور نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ نماز کی چھٹی تو میرے پیغمبر کو نہیں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہے۔ ارے نوجوان، جنگ میں شریک ہے، اور جنگ بھی چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلواروں والی ہے، تیروں والی ہے۔ کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کی انگلی کٹی ہوئی، کسی کا کندھا اترا ہوا، کسی کا سر زخمی ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کیا اس کیفیت میں موت و حیات کی کشمکش میں میرے محبوب پیغمبر کو نماز کی چھٹی مل گئی تھی؟ جہاد کا میدان ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب اگر ہم نماز پڑھیں گے تو دشمن اچانک حملہ کر دے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ کہا میرے صحابہ، میرے رب نے اس جہاد کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی مجھے نماز کی چھٹی نہیں دی۔ مجھے افسوس ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، آج تو اس کو ولی سمجھ بیٹھا ہے جس نے کبھی وضو کر کے نہیں دیکھا۔ سندھ کا ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ ادھر ایک بدبخت ہے، وہ کہتا ہے سال کے بعد مجھے بھینس کا نذرانہ دے دیا کرو، نماز جانے اور اللہ جانے، میں آپ کی نمازوں کا حساب دے لوں گا۔ ایسے ایسے لوگ ہمیں دھوکہ کیوں دے جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کو پڑھتے نہیں؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا مہینہ کوفے کی گلیوں میں فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، کبھی دائیں دروازے کی طرف جھک رہے ہیں، کبھی بائیں دروازے کی طرف، الصلاۃ 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 الصلاۃ، لوگوں آ جاؤ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ علی پاک کی آخری صبح ہے، علی پاک آ رہے ہیں، دشمن چھپا ہوا ہے، نماز کی صدائیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں، دشمن نے اچانک حملہ کیا اور علی پاک کو شہید کر دیا۔ اللہ کی قسم ہے وہ نہ میرے محبوب پیغمبر کا کچھ لگتا ہے جو نماز کا عادی نہیں، نہ علی پاک کا کچھ لگتا ہے۔ علی پاک دنیا سے گئے، نماز نماز کہتے ہوئے گئے۔ وہ نہ میرے حسین پاک کا کچھ لگتا ہے، حسین نے بھی اپنا سر کٹایا تھا تو سجدے کی حالت میں کٹایا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، محبوب علیہ السلام کی محبت یہ کہ اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ صحابہ اکرام اصل محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، نماز میں ہی اس نے حملہ کر دیا، آنتڑیے باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ فَأَخَذَ بِيَدِ عبد الرحمن فَقَدَّمَهُ، پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ آدھی دنیا کا حکمران ہے، تیرے میرے پاس تو ایک گاڑی آ جائے، نماز میں آنا ہم توہین سمجھتے ہیں، تھوڑی سی کرسی کیا مل گئی ہے، بس اب میں مسجد میں جاؤں، یہ آدھی دنیا کا حکمران ہے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ کہا عبد الرحمن آگے آؤ، نماز پڑھ رہے ہیں، عمر فاروق گرے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا اتنا خون بہہ گیا، امیر المومنین کومے میں چلے گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، کافی دیر گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے دوست مسور بن مخرمہ آئے، لوگ پریشان ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین ہوش میں ہی نہیں آ رہے۔ کہا تم پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی چیز تھی، اگر ان کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی ضرور ہوش میں آ جائے گا۔ وہ پیچھے ہٹے، ان کے کان کے قریب ہونٹ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا امیر المومنین۔ ہوش میں لانے کے لیے کوئی میڈیسن، کوئی دوائی نہیں سنگائی گئی، نماز کی آواز کان میں پڑی ہے۔ امیر المومنین فوراً ہی سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہتے ہا ہا و ہا ہا لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، اس کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی اسلام نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ وضو لا، پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ ساتھی کہتے ہیں امیر المومنین آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیجئے۔ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، جلدی پانی لاؤ، کہیں نماز کے بغیر ہی اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے۔
موت و حیات کی کشمکش میں یہ میرے محبوب کے سچے غلام تھے جو مرتے ہوئے بھی آخری وقت نماز کی فکر کیا کرتے تھے. ہمیں ہوش میں نماز کی فکر نہیں. پانی لے کر آئے, وضو کیا. امیر المومنین عمر فاروق نے سب سے آخری نماز وضو کر کے ادا کی. اس لیے میرے محترم بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح غلامی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یہ محبت کریں. نعروں کی محبت تو بڑی آسان ہے, وہ تو جس کو بھی آپ 100 روپیہ دے دے وہ نعرے لگا دے گا. الٹ بازی والی محبت تو آسان ہے. اصل محبت یہ ہے جو صحابہ نے کی ہے. بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو یہ محبت مل جاتی ہے. وہ درخت کیا چیز ہے, اللہ کی قسم ہے, وہ تو ذات ہی ایسی تھی. اس درخت کے ایک ستون کو کاٹو, جب وہ خشک ہو جائے, یہ خشک ستون بھی میرے محبوب پیغمبر کو جانتا ہے. صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. آپ نے 20-30 خطبے دیے, کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ لکڑی کا خشک ستون بھی میرے محبوب سے پیار کرتا ہے. وہ تو اس کا راز تو اس دن پتہ چلا جب مدینے کی ایک خاتون نے آپ کے لیے ممبر بنوا دیا. آپ جمعے والے دن آئے, آپ نے کہا اس ستون کو سائیڈ پہ کرو, ادھر ممبر رکھا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے, ابھی خطبہ شروع ہی کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں فصاحت النخلۃ سیاح الصبی, ہم نے اس لکڑی کے خشک ستون کو دیکھا, وہ ایسے چلایا جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے. حتیٰ کادت ان تنشقا, حتیٰ کہ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری, ہم ڈر گئے کہیں ستون پھٹ ہی نہ جائے. وہ ستون بھی میرے محبوب علیہ السلام سے پیار کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت کیا کرتے تھے. ایک ہرنی کی داستان میں نے تو پڑھی ہے, مسند احمد میں, طبرانی میں, مجموع الزوائد میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے, پیچھے سے آپ کو کسی نے آواز دی, اے اللہ کے رسول میری بات سن کے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, غور سے دیکھا تو ایک ہرنی ہے, کسی نے اس کو باندھا ہوا ہے, وہ اللہ کے پیغمبر کو آواز دے رہی ہے. ہرنی بھی میرے محبوب پیغمبر کو پہچان گئی, لیکن ہم نہ پہچان سکے. یہ آرڈر کس کا ہے, کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے, اس کام سے روکا کس ذات نے. میں اور آپ نہ جان سکے, ہرنی بھی جانتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, ہرنی کے پاس کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا ما حاجتک, اے ہرن کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس پہاڑ کے دامن کے نیچے میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں, ان کو دودھ پلانے کا وقت ہوا ہے, مجھے اجازت دیجئے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے ابھی واپس آ جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کے حیران ہو گئے. ہرن کا شکار شکاری لوگ جانتے ہیں سب سے مشکل ترین شکار ہے. آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اتفعلین ہاکذا, ہرنی کیا کہہ رہی ہو, کیا تم خود بخود واپس آ جاؤ گی؟ اس نے کیا جواب دیا, اس کے محبت بھرے جواب نے میرے محبوب پیغمبر کو رلا کے رکھ دیا. اس نے کہا اللہ کے حبیب میں جانتی ہوں آپ کون ہیں, مجھے پتہ ہے, ان لم افعل عذبنی اللہ عذاب الاشار, اگر میں نے آپ کی نافرمانی کی نا تو میرا اللہ مجھے سخت ترین سزا دے گا, میرا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی, آپ نے اس ہرن کو چھوڑا, پیچھے سے ہم جیسا شکاری آ گیا. اس نے کہا میری ادھر ہرنی بندھی ہوئی تھی, وہ کدھر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے, وہ ابھی واپس آ جاتی. اس نے میرے محبوب پیغمبر کو پہچانا نہیں تھا, اس کو نہیں پتا تھا میری بات کس سے ہو رہی. وہ آپ سے الجھنے لگا کہ آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں, جس کا شکار میں نے اتنی مشکل سے کیا ہے, کیا وہ ہرنی واپس آ جائے گی؟ ایسا تو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ شکاری کے پاس شکار چل کے آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا.
وہ آپ سے الجھ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم پیغمبر نرمی سے پیش آ رہے ہیں، کہا بھائی انتظار تو کرو، وہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ وہ جھگڑ رہا ہے، اسی دوران وہ ہرنی پہاڑ کے دامن سے نکلی، بھاگتی آ رہی ہے، اور اس نے بھی آتے ہی میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ وہ شکاری تو اپنی ہرنی کو بھول گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ کوئی عام انسان نہیں لگتے، کیا مجھے آپ تعارف کرانا پسند کریں گے؟ کہا ہاں انا رسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور یہ ہرنی بھی جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ہرنی کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی نافرمانی کر جائے، یہ جرت میرے اور آپ کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے باہر نکلے، سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھتے ہی فرمایا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، او میرے ساتھیو یہ جو پہاڑ ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، پہاڑ بھی میرے محبوب پیغمبر سے پیار کرتا ہے۔ اس سے بڑی تعجب والی بات یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر بھی مان گئے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پیار کے دعوے دار تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم میں سے سارے پیار کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا کس کی محبت قبول ہوئی ہے۔ لیکن پہاڑ کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کے پیغمبر مان گئے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، حدیث میں ہے پہاڑ کے اوپر آپ کا ایک قدم لگا، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قدم مارا اور اس کو فرمایا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو، اس کے پاس کوئی علم کی ڈگریاں نہیں، نام کے ساتھ چار چار القابات نہیں لگتے، ایک پہاڑ ہے میرے پیغمبر سے پیار کرتا ہے، ایک آرڈر آیا ٹھہر جا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے لمبا عرصہ گزر گیا ہے، احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، یعنی محبت اور پیار فرما برداری کا نام ہے۔ آخری بات عرض کروں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ چیزیں، ان کا پیار کوئی پیار نہیں، ان چیزوں سے بھی، ان جانوروں سے بھی زیادہ پیار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرمائے، مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس نے تو بیٹھ ہی جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھے، اللہ کے حبیب اس نے جمعے کی نماز ادھر ادا کی ہے، وہ اپنے قدم نہیں ہلا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اٹھے۔ مدینہ پاک میں جانے والے لوگ جانتے ہیں مدینے کی گرمی کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دیکھا عبداللہ بن رواحہ وہ تو پسینے میں نہائے ہوئے۔ کہا عبداللہ تم ادھر بیٹھے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب آج جمعے کی نماز کے لیے آتے آتے مجھے دیر ہو گئی تھی، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب میں چلتے چلتے ادھر پہنچا میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کے حبیب اس کے بعد میں نے قدم کو نہیں ہلایا۔ میں نے کہا عبداللہ تیرے محبوب پیغمبر تجھے دیکھ نہیں رہے، ان کا آرڈر تو تیرے کانوں میں پڑ گیا نا۔ یہ صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے فرما برداری کیا کرتے تھے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات ہے، مدینے میں آواز گونجی، دشمن نے اچانک حملہ کیا ہے، اے مجاہدوں نکلو، اللہ کے پیغمبر تمہیں فوراً طلب کر رہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جذبات ہوتے ہیں خامد اور بیوی کے، بیوی کو وہیں چھوڑا، نہانے کے لیے جانے لگے تو رک گئے کہ آرڈر آیا ہے فوراً نکلو۔ اسلحہ تھاما، میدان مقتل میں کود گئے اور جاتے ہی شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں شہداء کا معائنہ کر رہے ہیں،
शुहदा का मुआयना करते करते सैयदना हंजला का जिस्म पाक आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आपने फरमाया मेरे हंजला के घर वालों को लाओ। साहबा हैरान है, हंजला का क्यों तस्करा हो रहा है? घर वालों को लाया गया, कहा बताओ मेरा हंजला किस कैफियत में आया था? घर वालों ने बताया आप जानते हैं आपके हंजला की शादी की पहली रात थी, जब आपका आर्डर उसके कान में पड़ा, देर से डरते हुए आपके हंजला ने गुस्ल नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बरस पड़ी। रोते हुए आप फरमाते बस यही बात है, मैं भी हैरान था, बाकी भी तो शुहदा पड़े हैं लेकिन सिर्फ मेरे हंजला को फरिश्ते जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। वो सहाबा इकराम खुश नसीब थे जिन्होंने महबूब पैगंबर से अखीर की मोहब्बत की। दुश्मन भी मान गए कि वाक़तनी मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अल्लाह भी मान गया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। लोगों हिदायत चाहते हो, जन्नत चाहते हो तो सहाबा की तरह मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सहाबा की तरह आपसे मोहब्बत और प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़ी कमियाँ हैं, बड़ी कोताहियाँ हैं, अल्लाह हमें मुआफ़ फ़रमाए। अल्लाह महबूब पैगंबर के सहाबा की तरह आपकी सच्ची गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूल